وما ارسلناك الا رحمة للعالمین۔ سارے عالم کے لیے رحمت حق ہے آقا، سارے عالم کے لیے رحمت حق ہے آقا، صاف قرآن میں وارد ہے یہ محکم فرما، صاف قرآن میں وارد ہے یہ محکم فرما، شاہ کونین کی امت میں ہوئے ہم پیدا۔ علماء سے توجہ چاہوں گا، شاہ کونین کی امت میں ہوئے ہم پیدا، خالق کون و مکان کا ہے یہ ہم پر احسان، خالق کون و مکان کا ہے یہ ہم پر احسان۔ نعت لکھنے کی جو توفیق ملی تجھ کو وسیع، حضرت مفتی صاحب مقطع کا شعر ہے۔ نعت لکھنے کی جو توفیق ملی تجھ کو وسیع، نعت لکھنے کی جو توفیق ملی تجھ کو وسیع، یہ تیرے رب کا کرم ہی تو ہوا ہے جانا، یہ تیرے رب کا کرم ہی تو ہوا ہے جانا۔ صرف دو شعر پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، حضرت مفتی صاحب ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ ایک پیغام ہے درد بھرا، حضرت مولانا قطب اللہ صاحب نے ایک پیغام دیا، میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے حافظ انس صاحب نے بھی ایک پیغام دیا، میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، دیکھیے گا۔ رحمت للعالمین خیر الورا کے واسطے، رحمت للعالمین خیر الورا کے واسطے، رحمت للعالمین خیر الورا کے واسطے، دو جہاں رب نے بنایا مصطفیٰ کے واسطے، دو جہاں رب نے بنایا مصطفیٰ کے واسطے۔ اب یہ ہے، یہ شعر سماعت فرمائیے گا۔ مسلکی جھگڑوں میں تم الجھے رہو گے کب تلک، مسلکی جھگڑوں میں الجھے رہو گے کب تک، مسلکی جھگڑوں میں تم الجھے رہو گے کب تلک، مسلکی جھگڑوں میں تم الجھے رہو گے کب تلک، مسلکی جھگڑوں میں تم الجھے رہو گے کب تلک، ایک ہو جاؤ مسلمانوں، ایک ہو جاؤ مسلمانوں، خدا کے واسطے، مسلکی جھگڑوں میں الجھے رہو گے تم کب تلک۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور حضرات، اب میں زحمت سخن دوں ایک ایسے مقرر کو جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنا کام رہتی ہیں، اور کتنے ہی کان جن کے سننے کی آرزو رکھتی ہیں۔ میری مراد اس سے حضرت مولانا مفتی محمد ہارون ندوی صاحب ہیں، میں ان کو آواز دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں
اور اپنی شیریں آواز سے ہمیں کچھ کلام بھی عنایت فرمائیں۔ دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیاں، دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستان۔ بھائی میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ تھوڑا سا کرسی ذرا قریب لے لیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ آپ ایسے ہی دور دور رہو، ہم چاہتے ہیں کہ قریب قریب آ جاؤ، تھوڑا سا آ جاؤ، تھوڑا قریب قریب۔ یہ دوریاں ذرا اچھی نہیں لگ رہی ہیں، یہ دوریاں پہلے تو کورونا نے 2 سال تک کے دور رکھا، سمجھ رہے آپ بھئی، کورونا نے 2 سال دور رکھا نا، بہت اچھے بہت اچھے۔ چلیے سیرت النبی کا جلسہ ہے، میں گزارش کروں گا پہلے بلند آواز میں نعرہ لگا دے، نبی کا دامن۔ مزہ نہیں آیا، اوریجنل نہیں دکھ رہا آپ، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بڑھیا بڑھیا بہت خوب۔ دیکھیے میں شروع کروں گا، لیکن میں حق ادا کر دوں پہلے، سیرت النبی کا جلسہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ایکچوئل میں وقت بہت زیادہ 11 بج چکے ہیں تو میں زیادہ بول بھی نہیں پاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کا اخلاص ہے، آپ کی محبت ہے، بڑا اچھا منظر لگ رہا ہے۔ میں نعت کے 2-3 اشعار پڑھ کر اپنی بات شروع کر دوں گا۔ ارشاد۔ جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، ابر سایہ فگن ہو گیا، ابر سایہ فگن ہو گیا، ان کو دیکھا جو چلتے ہوئے، جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ، گھر سے باہر نکلتے ہوئے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میرے پاس انس کی جیسی آواز تو نہیں، نہ قاری وسیع کا انداز۔ نہیں آپ بھی کم نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ قتل کرنے کو آئے عمر، بن کے مومن وہ لوٹے مگر، قتل کرنے کو آئے عمر، بن کے مومن وہ لوٹے مگر، مشرک دین جتنے بھی تھے، مشرک دین جتنے بھی تھے، رہ گئے ہاتھ ملتے ہوئے، مشرک دین جتنے بھی تھے، رہ گئے ہاتھ ملتے ہوئے۔ اور اللہ شیر دیکھیں کتنا پیارا ہے، ارشاد۔ تھے شہنشاہ کون و مکان، جانتے ہیں سبھی یہ مگر، تھے شہنشاہ کون و مکان، جانتے ہیں سبھی یہ مگر، کس نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا
ہے سرکار کو، عیش و عشرت میں پلتے ہوئے اس نے دیکھا ہے سرکار کو، عیش و عشرت میں پلتے ہوئے جب بھی دیکھے گئے مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے ہوئے. آئیے بہت خوب مفتی صاحب. ایک مشہور، جب میں تقریباً یہ میرے ہاتھ میں جو ڈائری آپ دیکھ رہے ہیں یہ 27 سال پرانی ڈائری، ماشاءاللہ. قاری وسیع صاحب نے اور صدر جلسہ کا حکم ہے قطب اللہ صاحب کا کہ میں اپنا پرانا 27 سال جو مدرسے کا دور تھا اس میں کی میں ایک دو نعت سنا دوں، تو ماشاءاللہ. اس لیے میں یہ پرانی ڈائری لے کر کھڑا ہوں. اعلیٰ دن کا چراغ ثابت ہو رہا ہے. یہ دیکھیے 2-3 اشعاری بھی سن لیں. ارشاد. یہ کس نے پکارا، بہت خوب ماشاءاللہ. یہ کس نے پکارا، محمد محمد، یہ کس نے پکارا، محمد محمد. لطف آیا سویرے سویرے، سویرے سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو جھکایا سویرے سویرے. خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے، سویرے سویرے. بہت خوب مفتی صاحب. ولادت کی شب ختم ہونے نہ پائی، ولادت کی شب ختم ہونے نہ پائی، کہ کفار مکہ نے جا کر یہ دیکھا کہ بت سار کعبہ کے اوندھے پڑے ہیں، کہ بت سار کعبہ کے اوندھے پڑے ہیں. وہ خورشید آیا سویرے سویرے، سویرے سویرے. بہت چلیے اب ساتھ میں گنگنا دینا. مجھ سے ضد کی گئی کہ یہ شعر بھی آپ ضرور پڑھیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں بولو موجود ہے. میرے ساتھ سب نے بولنا عاشق رسول یہاں جمع ہے. ہم نے آنکھوں، پورا مجمع بولنا ثواب ملے گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی
تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا بولا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور اللہ شعر دیکھیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت خوب ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت خوب ہے، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیوں؟ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، بولو زور سے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، زور سے بولنا، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چلیے بول دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الیکشن میں کھڑے رہتا ہوں میں، بیان نبی کی شان میں کھڑے رہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوں، بول دو گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھوڑا سا اس کو جو لائٹ ہے بھائی، تمام حضرات اطمینان سے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا اس کو گھما دو ایسا ہلکا سا، وہ آنکھوں پہ آ رہا ہے، ہاں ہلکا سا ایک دم بلیک ہو گیا، چاروں کو تیزی کریے، ہاں تیزی کریے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال تعالى ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، ان کو سینے سے لگایا، آمنہ کے لال نے پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا، بولو آمنہ کے لال نے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی بہت ہی مقدس، بڑی پاکیزہ، بڑی بابرکت، بڑی پوتر سبھا جلسہ سیرت النبی کے صدر محترم حضرت مولانا قطب اللہ صاحب ندوی، جن کی بڑی پیاری گرجدار نظامت آپ سن رہے ہیں. میرے دوست اختر صاحب، مولانا خلیل صاحب، قاری عبدالحمید صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب خان پوری، میرے دوست مولانا عیسیٰ بند الہی صاحب، بڑی پیاری قرأت جنہوں نے فرمائی، قاری طیب صاحب کاوی، اور نعتوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا، اور آپ نے خوب انعامات سے نوازا. ہم نے کیا بگاڑا تھا، آپ کا کیا معلوم. ایسے حافظ انس صاحب، جواب نہیں ہے، بہت خوب. اور جنہوں نے اتنا شاندار پروگرام یہاں پر سجایا، سہیل بھائی نوبل اسٹیل والے. اب مجھے بلایا گیا، مجھے کہا گیا یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، اور 11 بجے مجھے کھڑا کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے امت کے 12 بھی بجنی چاہیے. پہلی 12 حکومت بجا رہی ہے، کم وقت بجا رہا ہے، تو میں نہیں بجاؤں گا آپ کے 12، لیکن انشاءاللہ مجھے 20-20 کھیلنا بھی آتا ہے. کم وقت میں کیسے بات کی جائے اور ساری بات کی جائے، صحیح ہے. 20-20 کھیلنا بھی آتا ہے.
تو انشاءاللہ اور بہت دور دور سے لوگ آئے. ولساڑ سے ہمارے نعیم بھائی سنجان والا ہے, امین بھائی ہے, محبوب ہے, ایسے ہی بروڈا سے لوگ آئے ہیں, ہمارے حافظ اویس سے, حافظ امتیاز, یہ تمام لوگ بڑی دور دور سے آئے ہیں. تو سفر بھی کرنا ہے لوگوں کو, اس لیے میں انشاءاللہ کم وقت میں بولنے کی کوشش کروں گا. دوستو, سب سے پہلے تو ہم تمام مل کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک بہت ہی برکت والی مجلس میں ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے. میں ان بہنوں کو جو یہاں پر اسٹیج کے پیچھے جو بیٹھی ہے, میں ان کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے یہ بہنیں باتوں کو سن رہی ہے. آپ لوگ 2-2.5 گھنٹے سے یہاں پر موجود ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ بہت سارے لوگ اس وقت ٹی وی اور موبائل کے اسکرین کے سامنے ہوں گے. بہت سارے لوگ آپ یہاں پر آئے. ایک بڑے اللہ والے حضرت مولانا ابرار صاحب دھولیا والے جو راندیر کے گورے غریباں قبرستان میں دفن ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. اور قاری صدیق صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. ہاں, عرفان محبت عام صحیح, فیضان محبت عام نہیں. یاد رکھیں, آپ نہیں آئے ہیں. مولانا ابرار صاحب ایک جملہ اور کہتے تھے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں. بولو زور سے, زور سے بولو. آپ نہیں آئے ہیں, بلائے گئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ. شرماؤ اتنے یار, کیا بات ہے. بولو نا, میں خود بھی چشتی ہوں اور ابھی 5 تاریخ کو جا رہا ہوں میں خواجہ کے دربار میں. جا رہا ہوں 5 نومبر کو. سمجھ لو, ٹکٹ کنفرم ہو گیا, نعیم بھائی نے بنایا میرا ٹکٹ. سمجھ لیا. تو اجمیر, زور سے بول رہا, اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں. ہاں, تو نبی کی سیرت کے جلسے میں بھی وہی آتا ہے جسے اللہ, ارے بولو بھائی زور سے, اللہ بلاتا ہے. اور آپ یہاں پر اتنی دور دور سے آئے, 2 گھنٹے سے آپ نعتوں کا نذرانہ سن رہے ہیں, علماء کی باتیں سن رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اللہ آپ سے اور مجھ سے پیار کرتا ہے جو ہم کو یہاں پر بلایا ہے. پیار کرتا ہے وہ خالق ہم سے, پیار کرتا ہے وہ مالک ہم سے, کہ جو ہم کو یہاں پر جس نے بلایا ہے, ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم سیرت النبی کے جلسے میں آئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے, چاہے سہیل بھائی نوبل اسٹیل والے ہو یا جو بھی ان کے ساتھی ہو, کیونکہ یہ اتنا بڑا خرچ کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں قرآن پاک کی آیت سنا کر اب آگے بڑھ جاؤں گا. قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے او میرے بندے, او میری بندی, دنیا کی زندگی میں رتی برابر بھی تو خیر کا کام کرے گا, بھلائی کا کام کرے گا, اچھائی کا کام کرے گا. اللہ کہتا ہے او میرے بندے, او میری بندی, یرہو, اس کے اجر کو, اس کے ثواب کو, اس کے انعام کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. سہیل بھائی, 2 مہینے بعد میں آپ سے اگر پوچھا جائے کہ جلسہ کس تاریخ کو تھا تو تھوڑا سر کھجانا پڑے گا. ہم لوگ جو ہے نا شارٹ میموری والے لوگ ہیں. 2 مہینے کے بعد ہم کو تاریخ یاد نہیں رہے گی. کیا مولانا عیسیٰ صاحب, لیکن سنو, قرآن کی یہ آیت ہم سنتے رہتے ہیں اپنے امام کے پیچھے بھی کہ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. 2 مہینے کے بعد ہم بھول جائیں گے, لیکن حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی, او میرے بھائیوں, او میری بہنوں, اور او جلسے کے سجانے والوں, یہ ہزاروں روپے, لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیا, اس پر اللہ کیا دے گا حشر کے میدان میں؟ جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی, اس وقت اللہ کہے گا کہ او سہیل, او انکلیشور والوں, او جوانوں, دیکھو تم نے وہ فلاں وقت میں جلسہ سجایا تھا, میرے کتاب کی تلاوت بھی کی گئی تھی, میرے محبوب کی نعتیں بھی پڑھی گئی تھی,
کوئی آیا تھا اور اس نے دین کی باتیں میری اور میرے محبوب کی باتیں سنایا تھا، دیکھو تمہاری وہ ادائیں مجھے بہت پسند آئی، یہ لو آج اس کا یہ انعام ہے، اللہ دکھائے گا، معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات کرے جلسہ سیرت النبی کی، تو میں ایک بات کہتا ہوں خاص طور سے سن لیں کہ یہ تو مولانا ربیع الاول کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پوری دنیا میں جلسے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں نعتیں پڑھی جا رہی ہے، حضور کے شان میں سیرت کے پروگرام ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن مولانا قطب اللہ صاحب، قاری وسیع صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کو صرف ایک مہینہ یا ایک دن یاد نہ کیا جائے، ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، مارکیٹ میں آفس میں کھیتی میں چوراہوں پر بازاروں میں ودھان سبھا میں پارلیمنٹ میں ہر جگہ میرے نبی کو یاد کیا جائے اور ہر وقت میرے نبی کو یاد کیا جائے، یہ ہے ہمارا نبی۔ کیوں بھائی؟ ہمارا نبی وہ نہیں ہے کہ جس کو صرف ہم ایک مہینہ یاد کریں، نہیں وہ یارو۔ اچھا نبی کو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ نبی کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی سونے جاؤں گے، بستر پر جاؤں گے، کیا طریقہ ہے؟ بس اتنا دیکھ لو کہ نبی نے سونے کا اسٹائل کیسے بتایا ہے، ویسے ہی طریقے پر سو جاؤ، یہ ہے نبی سے عشق، یہ ہے نبی سے پیار، یہ ہے نبی کو یاد کرنا۔ اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اٹھتے وقت نبی کے طریقے پر اٹھو، یہ ہے نبی کو یاد کرنے کا طریقہ، یہ ہے نبی کی محبت۔ دسترخوان پر بیٹھ رہے ہو تو کیسے کھانا میرے نبی نے سکھایا ہے، ویسے ہی کھاؤ، یہ ہے نبی کو یاد کرنا، یہ ہے نبی سے عشق۔ پاجامہ پہنو تو کیسے پہنو، میرے نبی نے بتایا، بال بناؤ تو کیسے بناؤ، میرے نبی نے بتایا۔ ارے میں تو بڑے گرو کے ساتھ کہتا ہوں، میں تو بڑے فخر کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، انکلیشور والوں سن لو، آج تک یہ جملہ کبھی کسی مقرر کی زبان سے نہیں سنے ہوں گے۔ مولانا میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی قومیں جس کو بھی لیڈر مانتی ہے، جس کو بھی لیڈر مانتی ہے نا بھائی، بہت سارے سماج ہے، دلت ہے، بودھ ہے، برہمن ہے، جین ہے، کرسچن ہے، ہر ایک کوئی کسی کو نہ کسی کو لیڈر مانتا ہے، اپنا رہنما مانتا ہے۔ لیکن سنو انکلیشور والوں، کہ ہم بڑے گرو سے کہہ سکتے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا نبی، ہمارا رہنما، ہمارا نیتا، ہمارا قائد ایسا ہے کہ جس لیڈر نے اور جس نیتا نے اور جس قائد نے، جس نبی نے، جس رسول نے ہم کو پاخانہ اور پیشاب کرنے کا طریقہ تک سکھایا ہے، ہم چیلنج سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی قومیں جس کو بھی لیڈر مانتی ہوگی، ان کے لیڈر نے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ صحیح ہے بھائی؟ نہیں سکھایا۔ ٹوائلٹ میں جائے تو کیسے جائے؟ ارے بولو بھائی، نہیں سکھایا۔ اور ہمارے نبی نے پاجامہ پہنے تو کیسے پہنے بتایا۔ آئینے کے سامنے جائیں اور بال بنانا ہے تو کیسے بنائیں، یہ بھی میرے نبی نے بتایا۔ بالوں کی اسٹائل کیسے رکھیں، یہ بھی میرے نبی نے بتایا۔ جوان مرد کیسے لباس پہنے، یہ بھی میرے نبی نے بتایا۔ اور عورتیں لباس کیسا پہنے، یہ بھی میرے نبی نے بتایا۔ وہ یارو، دنیا کا کوئی رہبر کسی سماج کو ایسا نہیں ملا جس نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائی ہو۔ ہمیں گرو ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا نبی رہنما دیا کہ جس نے ہم کو ہر چیز سکھائی۔ اور آج ہم ہیں کہ یہودیوں کے طریقے اپنا رہے ہیں، آج ہم ہیں کہ عیسائیوں کے طریقے اپنا رہے ہیں، آج ہم ہیں کہ کرسچن کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا، میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک میسج آیا، مفتی صاحب دعا کرنا، آج میرا برتھ ڈے ہے۔ نہیں سمجھا؟ اچھا بتاؤ برتھ ڈے کس نے بنایا؟ ارے کرسچن کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، تمہارے دشمنوں کا طریقہ ہے، جو ہر پل تمہیں مارنے ختم کرنے کے پلان بناتے ہیں،
ان کا طریقہ ہے، اور ان یہودیوں کا طریقہ، ان کرسچن کا طریقہ، ان عیسائیوں کا طریقہ جن کے بارے میں نماز میں آپ یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو غصہ ہو گیا، اور ولا الضالین، اور ان کا بھی راستہ نہ دکھانا جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو وہ یہود و نصارہ جو راستے سے بھٹک گئے، آج ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر، نبی کی ادائیں چھوڑ کر، نبی کی سنتیں چھوڑ کر آج ہم کرسچن یہودیوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ آج میری بہنیں سن لے، اس طور سے سن لے مولانا، اس کا اثر یہ دیتا ہے کہ جب ماں کیک لاتی ہے، باپ کیک لاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم 2-3 سال کے بچے اور بچوں کے سامنے وہ کیک کاٹتا ہے اور ہیپی برتھ ڈے کہتا ہے، تو وہ بچہ جو 2 سال کا ہوش میں آیا اور اپنی ماں اور اپنے باپ کو برتھ ڈے مناتے دیکھا، تو یقیناً پھر وہ اپنی اولاد کا بھی برتھ ڈے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر منائے گا۔ آج میں آپ کو جلسہ سیرت النبی کے ذریعے سے پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ نبی کے طریقوں کو اپناؤ، پیارے آقا کے طریقوں کو اپناؤ۔ بلکہ یہ کہتے کہتے ایک بات یاد آ گئی کہ پیارے نبی کے طریقوں کو اپناؤ، اور پیارے نبی نے کیا سکھایا سنو، ہمیں مجبور نہیں چھوڑا، ہمیں محتاج نہیں چھوڑا۔ پیارے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو جائے تو نبی نے ہم کو طریقہ سکھایا کہ کیک مت کاٹ، برتھ ڈے مت کر، بلکہ میں تو کیک کاٹنے والوں کو پڑھا لکھا باولا کہتا ہوں۔ نہیں سمجھا؟ کون سا باولا؟ پڑھا لکھا باولا۔ کیک کاٹ رہا ہے، ایک صاحب کی 58 سال کی عمر ہو گئی، سمجھ آپ، مجھے دعوت دی گئی اور مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے نہیں بتایا گیا، تو میں پہنچ گیا۔ بعد میں نے دیکھا کہ اچھا برتھ ڈے پارٹی ہے، تو میں نے کہا اب تو تھوڑا رکنا فرض ہے، تو میں تھوڑا رکا۔ اب پتا چلا کہ حضرت کی عمر 58 سال ہو چکی ہے، تو اب مجھے وہ حدیث دھیان میں آئی کہ میرے نبی نے کہا اعمار امتی بین 60 و 70، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی۔ مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، 58 سال ہو گئے تھے، برتھ ڈے منا رہے تھے، میں نے کیک کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں لیا اور ان کے منہ میں رکھتے ہوئے کہا کھا لو، 2 ہی سال بچے ہیں۔ جواب نہیں، 2 سال کا جواب نہیں۔ اب بتاؤ، اگر کسی کو برتھ ڈے کا کیک کھلاتے کھلاتے اس کو موت یاد دلا دو تو کیک کھائے گا؟ ارے بولو نا، عجیب لوگ ہیں۔ ابے تو موت کے قریب پہنچ گیا، زندگی کے تیرے 58 سال ختم ہو گئے، گزر گئے، اب یمراج آنے والے ہیں، اب یمراج، ارے بولو، آنے والے ہیں، ملک الموت آنے والے ہیں، اور بیوقوف پڑھے لکھے جاہل ڈاکٹر، بیوقوف پڑھے لکھے جاہل انجینئر، بیوقوف پڑھے لکھے جاہل بزنس مین، تیری زندگی کے سال ختم ہو گئے، تو نبی کا عاشق، تو نبی کا دیوانہ، اور یہودیوں اور عیسائی اور کرسچن کے طریقے پر کیک کاٹ رہا ہے۔ او یارو، میرے نبی کے طریقوں کو اپناؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے۔ اور دشمنوں کے حق میں بھی، دشمنوں کے یہ شعر ضرور سننا، آج کے حالات پر ہے یہ شعر، آج کے حالات پر ہے یہ شعر۔ ہم دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے، ہم دشمنوں کو بھی برا بھلا نہیں کہتے، ہم دشمنوں کو بھی غلط نہیں کہتے، کیونکہ دشمنوں کو بھی ہمارے نبی نے گلے سے لگایا، اور جب قتل کرنے کے لیے آئے، پکڑے گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائے، لیکن ہمارے نبی نے قاتلوں کو بھی جب پکڑے گئے، قتل کرنے آیا تھا، تو اب تو گردن اڑنی چاہیے تھی، لیکن میرے نبی نے ان کو ساتھ میں اپنے دسترخوان پر اپنی پلیٹ اور پیالے میں بٹھا کر ساتھ کھلایا۔ اس لیے میں نے کیا کہا
یہ شعر میں نے اس لیے کہا، اور آج کے دور میں مولانا یہ ضروری ہے کہ اس امت کو یہ سمجھایا جائے، کیونکہ دشمن تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں دنگے اور فساد کا، آپ کی دکانوں مکانوں کو لوٹنے کا، آپ کی دکانوں مکانوں کو دنگے اور فساد کے بہانے سے۔ آپ کی 25 سال کی محنت، آپ یو پی سے آئے، آپ بہار سے آئے، آپ بنگال سے آئے، بڑی محنتیں کی، مزدوری کیا، اور آپ نے 25-30 سال کی محنت میں ایک فیکٹری کھڑا کی، آپ نے ایک بنگلہ بنا دیا، آپ نے ایک گھر بنایا، اور آپ کی 25-30 سال کی محنت یہ دشمن بہانہ ڈھونڈتے اور دنگے فساد کے ذریعے سے اس کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے سنو، آج سیرت کی بات سن رہے ہو تو میرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی۔ کیا مولانا خلیل صاحب؟ دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے، ارے زور سے بولو بھائی، آمنہ کے لال نے۔ طائف میں اتنا مارا گیا میرے نبی کو، طائف میں اتنا مارا گیا ہمارے نبی کو کہ بدن کے ہر حصے سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ فرشتے آ گئے، فرشتے کہ یا محمد اب دیکھا نہیں جاتا، رب العالمین نے بھیجا ہے۔ فرشتے آ کر کہنے لگے کہ یہ جو طائف کے آس پاس، گاؤں کے آس پاس یہ جو پہاڑیاں ہیں، ہم ان کے فرشتے ہیں، محمد اشارہ کر دو، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے گے اور طائف والوں کا دنیا کے نقشے سے نام ہی ختم ہو جائے گا، پیس کر رکھ دے گے۔ لیکن ہمارے نبی دشمنوں کے لیے بھی کتنے رحم دل، کتنے مہربان، کہ اس وقت ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں کرپا بن کے آیا ہوں، میں دیوان بن کر آیا ہوں، میں مہربان بن کر آیا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے مجھے مارا ہے، میرے بدن سے خون کے پھوارے نکل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں تو آنے والی ان کی نسلیں، ان کی اولادیں اس دین کو قبول کرے گی جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ آج کیا ہوا؟ طائف جاؤ، میں 3 مرتبہ طائف گیا، کیوں؟ طائف جاؤ، ارے یہ وہی طائف ہے کہ جہاں پر میرے نبی کو بھگا بھگا کر مارا گیا، یہ وہی طائف ہے کہ جہاں پر فرشتے آ گئے اور کہنے لگے صرف اشارہ کر دو حضور، ختم کر دیے جائیں گے، ان کو ختم کر دیا جائے گا، زمین کے نقشے سے طائف گاؤں تھا کوئی نام مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت میرے نبی کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ آج طائف میں ایک بھی کفر کی حالت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ارے بولو بھائی، تو آج کا دور تو ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کی زندگی کو زیادہ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کیسے پکڑنا ہے؟ ہاں، ابھی اپن نے نعرہ لگایا نا، نبی کا دامن، یار تم لوگ مجھے شک ہوتا ہے یار، نبی کا دامن، نبی کا دامن، اب پکڑنا کیسے یہ بتا دو، کیا بتا دو؟ سمجھ لیا، چہرہ چکنا اور نعرہ لگا رہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھتا نہیں، نعرہ لگا رہا نبی کا دامن نہیں۔ آؤ آؤ، میں عاشق رسول جلگاؤں سے چل کر آپ کی بستی میں آیا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کا دامن اللہ کی قسم پکڑ لو، یہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی، کوئی بال باقا نہیں کر سکتی۔ اور یہ جتنے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بھی آ جائے گستاخ رسول، ان گستاخوں کو اللہ نپٹے گا، اور جتنے بھی آئے ہیں جنہوں نے گستاخیاں کیا ہے اللہ نے ان کو نپٹا ہے، بلکہ کئی گستاخوں کو اللہ نے نبی کا عاشق اور نبی کا دیوانہ بنایا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو نبی کے ماننے والے ہیں وہ تو نبی کے ماننے والے ہو جائیں۔ دیکھو پرابلم ہمارا یہ ہے، نبی کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، سب مانتے ہیں۔ اچھا کمال کی بات آپ سنیں گے، کئی ہندو بھائی کو آپ پوچھو پیارے آقا کو مانتے ہیں، جانتے ہیں؟ بولیں گے ہاں بھائی جانتے ہیں۔ پھر تیرے میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ تو بھی مانتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ابھی آپ کسی بھی ہندو بھائی سے پوچھو مالک کون،
تو بولے اوپر والا. کیا بولے؟ اوپر والا. مالک کئی ہندو بھائیوں سے پوچھا تو کیا بولیں گے؟ ایک اچ مالک. یعنی مالک کتنے؟ ایک ہے. تو مالک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مالک کو وہ بھی مانتا, کسی نہ کسی طریقے سے نبی کو وہ بھی مانتا. بلکہ شاعر ہے مہندر سنگھ کنور بیدی, سکھ بھائی ہے مہندر سنگھ کنور بیدی, سکھ شاعر ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. عجیب شعر نبی کی شان میں کس نے کہا؟ مہندر سنگھ نے. کیا کہا؟ کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, اور صرف محمد پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کیا تمہارے عشق محمد ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ عشق تو مہندر سنگھ کو بھی ہے محمد سے. کیا کہتا ہے مہندر سنگھ؟ عشق تو مہندر سنگھ کو بھی ہے محمد سے. تو عشق تو کئی ہندو بھائی ایسے ہیں جو پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں, کئی ہندو بھائی ایسے ہیں. لیکن اب ہم کو یہ کرنا ہے کہ بھیا ہم نبی کو تو مانتے ہیں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ نبی کی نہیں مان گے. نبی نے کیا کہا؟ الصلاۃ قرۃ عینی. او میرے انکلیشور کے بھائیو, نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی نے کہا نبی کو مانتے ہو تو سنو. نبی نے کہا الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب تو سوچ کہ تو نبی کی آنکھوں کو کتنا ٹھنڈک پہنچا رہا. 5 مرتبہ تجھے دعوت دی جا رہی ہے, 5 مرتبہ تجھے اللہ بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا. حی علی الفلاح, آجا میرے بندے دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے. آجا الصلاۃ خیر من النوم, اٹھ جا میری بندی, اٹھ جا میرے بندے. نیند سے بہتر نماز ہے, نیند سے بہتر نماز ہے, نیند سے بہتر نماز ہے. اور نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑا. آخری وقت میں جب پیارے آقا سے چلا نہیں جاتا, پورا بدن بخار سے تپ رہا ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, ابو بکر اور عمر سے کہہ رہے, او ابو بکر او عمر, بغل میں ہاتھ ڈال کر مجھے لے کر چلو مسجد. نبی کی حالت یہ ہے کہ پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں, نبی میں چلنے کی طاقت نہیں, لیکن بخشا یا رسول ایسی حالت میں بھی مسجد میں جا رہا ہے. اور تو عاشق رسول چھپری نہیں سمجھا, جھوٹے, کیوں جھوٹا ہے. نبی نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز ہے. اگر تجھے نبی سے عشق ہے تو ایک نماز مت چھوڑنا, ایک نماز مت چھوڑنا. اگر نبی سے عشق ہے تو ایک نماز مت چھوڑنا. اگر تجھے نبی سے عشق ہے تو سن, میں صاف کہہ رہا ہوں, جیسے کہ نعتوں میں کہا گیا, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, جیسے انس میاں نے نعت پڑھے, وہ شعر کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں آیا. کیوں بھائی؟ کوئی نہیں آیا دنیا میں میرے نبی سے زیادہ حسین. ارے بولو بھائی, کوئی نہیں. اس لیے میں نے شعر کیا پڑھا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر کوئی نہیں آیا میرے نبی سے زیادہ حسین. تو مولانا جب نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں آیا, ہماری ماں عائشہ کہتی ہے کہ اگر میری سوئی گم ہو جاتی, سن لو, ہماری ماں عائشہ کہتی ہے کہ میری سوئی گم ہو جاتی اور گھر میں نظر نہ آتی, اور اچانک اگر محمد مصطفیٰ آتے تو ایسی روشنی ہوتی کہ سوئی نظر آ جاتی. تو بتاؤ میرے نبی سے زیادہ نورانی چہرہ کوئی ہے؟ ارے بولو نا بھائی, حسین چہرہ کوئی ہے؟ تو جب نبی سے زیادہ حسین اور خوبصورت چہرہ کوئی نہیں, تو پھر تو کیوں نہیں رکھتا ہے نبی کا چہرہ؟ ارے بولو بھائی, جب نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں تو پھر تو چکنا کیوں ہو رہا؟ اللہ نے تجھے کیا بنایا؟ ارے بولو نا بھائی, مرد بنایا. اچھا ایک بات بتاؤ, داڑھی مرد کے چہرے پر آتی ہے یا عورت کے چہرے پر؟ ارے بولو نا یار. اچھا آپ کو داڑھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟
अरे बोलो जोर से शर्मा, आती है दाढ़ी, इसका मतलब आप कौन है? मर्द। तो अल्लाह ने मर्द बनाया और तू हर 2-3 दिन के बाद में हजाम के पास जाता और कहता काट, मैं नहीं रहना चाहता। नहीं समझे आप? नबी का चेहरा तुझे पसंद नहीं, नबी की अदाएं तुझे पसंद नहीं, नबी की सुन्नतें तुझे पसंद नहीं, नबी के तरीके तुझे पसंद नहीं। अगर सुनो अंकलेश वालों, शायद हो सकता है कि तुम्हारा इखलास मुझे बुलवा रहा है। अभी कोरोना आकर गया कि नहीं गया? 2 साल तक कोरोना गया ना? न किसी ने दिवाली मनाई थी, न किसी ने सीरतुल नबी। कोरोना ने सबको घरों में लॉक कर दिया था। तो अभी मैं जलगांव में बयान कर रहा था, हिंदू भाइयों में प्रेषित मोहम्मद की जिंदगी, हिंदू भाइयों में, और मौलाना खलील साहब, कुतुबुल्लाह साहब, हिंदू भाइयों ने सीरतुल नबी का जलसा करवाया। तो मैंने उसमें कहा कि सुनो, मेरे नबी के तरीकों में कितना फायदा है, मेरे नबी की अदाओं में कितना फायदा है। अगर नबी के सच्चे आशिक बनोगे तो दुनिया में भी चैन से और सुकून से रहोगे। तो सिर्फ मैंने उनको एक मिसाल बताया। कौन सी मिसाल? मैंने हिंदू भाइयों से कहा कि देखो कोरोना आया था, है ना? अब हमने प्रोग्राम रखे मस्जिद में, हिंदू भाइयों को बुलाए, 150-200 हिंदू भाई आए, उसमें 3-4 डॉक्टर भी थे। तो सबसे पहले हमने उनको बताया कि मस्जिद में घुसते वक्त पहले नमाज से पहले वजू किया जाता। तो एक शख्स को हमने पूरी वजू की ट्रेनिंग दे दिए थे, तब उसने बराबर ऐसा वजू करके बताया, ऐसा वजू करके बताया, उंगलियों में खिलाल किया, जो नबी की सुन्नत है। और उस वक्त कोरोना की पहली स्टेप खत्म हुई थी और थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन खुला था। जब हमने एक प्रोग्राम लिए थे, हिंदू भाइयों को मस्जिद में बुलाया, तो डॉक्टर उसमें 3 थे। उन्होंने जब देखा कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं, नाक में पानी, हलक में पानी गरारा कर रहे हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, तो वजू पूरा होने के बाद डॉक्टर साहब ने, तीनों डॉक्टरों ने एक साथ पूछा, मुफ्ती साहब ये तुम लोग कोरोना की वजह से ऐसा कर रहे हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, कोरोना की वजह से नहीं कर रहे हैं, 1500 साल से कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अरे ये बताया किसने आप लोगों को? मैंने कहा क्यों? कहा कि यही तो कोरोना से बचने का तरीका है। क्योंकि जब कोरोना आया तो आपको भी मालूम है, कोरोना आया तो हुकूमत फोन में घुस घुस के बोल रही थी, कृपया हाथ धोते रहें वरना जिंदगी से हाथ। हुकूमत क्या बोल रही थी? अरे बोलो, कृपया हाथ धोते रहे वरना जिंदगी से हाथ धो देगी, ये बोल रही थी ना। तो अब डॉक्टर ने क्या समझाया मस्जिद में? सुनो, डॉक्टर हिंदू ने क्या समझाया? हिंदू डॉक्टर ने कहा कि हमारी साइंस कहती है, हमारी डॉक्टरी की लाइन कहती है, जो कोरोना आया था पहले तो थोड़ा पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसके बारे में कहा गया था, हाथ इसलिए धुलवा रहे थे क्योंकि पहले कोरोना हाथों में रहता, फिर हाथों के जरिए से कहा जाता नाक में 2-3 दिन रहता, फिर उसके बाद कहा जाता हलक में 2-3 दिन का उसका स्टे रहता, फिर कहा जाता फेफड़ों में। तो कहा, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे नबी ने 1500 साल पहले ये तरीका बताया, तो आप लोग कितनी बार करते हैं? तो हमने कहा कि साहेब 5 मरतबा करते हैं, दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं और 5 मरतबा ऐसा करते हैं। तो कहा कि यार अब समझ में आया कि मुसलमान कोरोना में कम क्यों मरा। मैंने कहा यार बावले चाले तो हमने ज्यादा करे भाई, बावले चाले किसने ज्यादा करा? मुसलमानों ने। कोरोना के जमाने में भी अगर कोई तुम्हारे मोहल्ले में आ जाए, तो मैं तो कहता था हमारे डॉक्टरों के, हमारे मोहल्ले में आ जाओ, आपको लगेगा नहीं कि यहाँ कभी कोरोना गुजरा। भाई किए ना बेवकूफी, फिर भी कम मरे, तो ये नबी की सुन्नतों के नतीजे। जो नमाज पढ़ेगा 5 मरतबा, वायरस घुसेगा ही नहीं अंदर, वायरस टिकेगा ही नहीं हाथों पर। ये मैं एकदम सादे स्टाइल में आपको समझा रहा हूं कि ये है नबी की सुन्नतों के दुनिया में भी फायदे, काय में फायदे। चलो एक और बात याद आ गई, मैं थोड़ा मीडिया वाला भी, तो मैंने कोरोना के वक्त में एक मरतबा प्रेस इंटरव्यू में मैंने कह दिया कि कोरोना का हिंदुस्तान में आने का मूड नहीं था।
کیا کہہ دیا میں نے؟ کورونا کا ہندوستان میں آنے کا موڈ نہیں تھا، مگر تم نے کمینہ بن گئے. تم یہ نعرہ لگا رہے تھے CAA اور NRC کا کہ نکال کر رہیں گے ملک سے، نکال کر رہیں گے. ہم 1 سال تک بیٹھے تھے شاہین باغ لگا کر، نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے. تو تم کو رحم نہیں آیا. 1 سال تک ہم نے دھرنے دیے. خیر گجرات والے شریف ہے یہاں دھرنے ورنے نہیں، شریف لوگ ہیں آپ نہیں سمجھا. کیا معلوم کیا ہو گیا تم لوگ، جائے دھرنے بھی نہیں دیتے جس کی اجازت حکومت نے ارے بولو دی ہے. گجرات والے کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی گاندھی جی لڑ رہے ہیں، جب آزادی ملے گی تو صرف ان کو تھوڑی ملے گی، اپن کو سب کو ملے گی. بلقیس بانو پر یہاں ظلم ہوگا. سب سے پہلے دیکھ لینا جلگاؤں میں دھرنا ہوگا. بلقیس بانو کا گاؤں مجھے نہیں معلوم، لیکن دھرنا کس نے دیا؟ لڑو نا جائز طریقے سے. حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے، باولے چالے مت کرو، مگر لڑو تو خیر. اب وہ جب کورونا، میں نے کہا کہ کورونا کا ہندوستان میں آنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن 1 سال تک کے ہم نعرے لگا رہے تھے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے. تم کہتے تھے بھجا کر رہیں گے بھجا کر رہیں گے، تم نہیں مان رہے تھے. تو اللہ میاں نے کورونا بھیج دیا. نہیں سمجھا. اور جیسی کورونا آیا تو تم ہم کو ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، اور کورونا کے آتے ہی تم فون میں گھس گھس کر کہنے لگے کرپیا اپنے گھروں میں رہیں، باہر بھی نکلے تو ڈنڈے کھائیں گے، ملک چھوڑنا تو دور کی بات گھر کا روم بھی. ارے بولو یارو آ جاؤ نبی کی سنت پر، کوئی کچھ نہیں بگاڑ ہے نا. آ جاؤ میرے نبی کی اداؤں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. CAA اور NRC کے ٹائم میں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میرے خواجہ ہندوستان میں آئے، میرے خواجہ ہندوستان میں آئے. اس وقت میں نے کہا تھا مولانا قاری صاحب کہ میرے خواجہ جب آئے ان کے اونٹ بیٹھ گئے، بادشاہ کے لوگ میرے خواجہ کے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے آئے، آخر اٹھا ارے بولو نہیں پائے. تو میں نے اس وقت ڈائلاگ کہا تھا کہ میرے خواجہ یہاں پر آئے تھے، ان کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو حکومت اس وقت کی اٹھا نہیں سکی تھی، تو ہم تو بسائے ہوئے. نہیں سمجھا. ارے بولو نا یار، ہم کون ہیں؟ ہم تو خواجہ کے بسائے ہوئے. اور ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ زیادہ بے وقوفی مت کر، ہمارے چکر میں مت پڑ، نہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم. ارے کچھ سمجھے یارو، آ جاؤ میرے یارو، چھوڑ دو سارے اختلافات. میرے نبی نے دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا. کیوں؟ میرے نبی نے دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا ہے. چھوڑ دو سارے اختلافات. آپ کی جماعت، آپ کا مسلک جو بھی ہوگا آپ کو مبارک، لیکن سنو، اگر نبی کے عاشق ہو اور نبی کی زندگی اور نبی کی سیرت سن رہے ہو تو سنو میرے نبی نے کیا کہا. المسلم اخو المسلم میرے نبی کے الفاظ ہے. میرے نبی نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ختم. دیٹ از فائنل. کس نے کہا یہ جملہ؟ نبی نے کہا. کیا کہا؟ مسلمان مسلمان کا، زور سے بولو، بھائی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ رشتہ میرے نبی نے جوڑا مسلمان کا مسلمان سے، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. میرا ماننا ہے قاری صاحب مولانا قطب اللہ صاحب کہ میرے نبی نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رشتہ میرے نبی نے ہمارا جوڑا ہے وہ رشتہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ اس نبی پر جو قرآن اترا، اس قرآن نے نبی کے ذریعے سے کیا پیغام دیا؟ اس قرآن نے نبی کے ذریعے سے کیا پیغام دیا؟ سنا وہ بھی آیا. میرے نبی نے پڑھ کر سنایا، سمجھایا. ہمارے نبی نے کہا اللہ کے اس